السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 بکریاں ہم نے چیک کی ہیں ہمارے کلینک دومیل منڈی مویشیاں پہ، جو ہمارا ہر فرائیڈے کو کلینک ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے 2 بکریاں چیک کی ہیں تو دونوں بکریوں کا سیم جو ہے کنڈیشن ہے، سیم صورتحال ہے۔ دونوں بکریاں جو ہے وہ پریگننٹ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہے اور خوراک بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا رہی ہیں، اور جو کھا رہی ہیں تھوڑا بہت تو اس کے علاوہ ان کو پہ اثر کوئی چیز نہیں کر رہی، اور یہ جاتے جاتے گر جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں انتہائی کمزوری کی حالت میں، اور بیٹھ جائیں تو پھر اٹھ نہیں سکتی، اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کا ٹمپریچر چیک کیا گیا ہے تو ٹمپریچر ان کا نارمل تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ویکنس بہت زیادہ تھی، انیمیا تھا ان میں، خون کی کمی، اور ان کے جو بال تھے بالکل جلد جو ہے وہ نرم ہو چکی تھی، یعنی بال ہاتھوں سے کھینچے تو نکل رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے جانور بہت زیادہ ویک ہیں، انیمک ہیں اور بیماری سے بھرپور ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو بنیادی چیزیں میں جو بتاتا رہتا ہوں، اکثر فارمر حضرات کو اور شوقین حضرات کو یہ اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فارمر ہیں انہوں نے تقریباً 99% فارمرز نے روایتی طریقے پہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ باہر سے چار کے آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ گھر آتی ہے تو زیادہ زیادہ بھوسا کھلا دیا اور چوکر کھلا دیا، بس اس سے زیادہ وہ نہ ان کو خوراک دیتے ہیں، نہ ان کی اچھے کیئر کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر جب بالکل اگر پریگننٹ ہوں تو پھر آخری 2-3 مہینے ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتے ہیں، یا وہ بیٹھ جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتے اور وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں یا بچہ پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بنیادی ہیں۔ اگر آپ اپنے جانور آپ کے 5 ہیں، 50 ہیں یا 500 ہیں، بنیادی طور پر یہ ضرورت ہے کہ ان کو پیٹ کے اندرونی بیرونی کیڑوں کی دوائی ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ دینا ضروری ہے۔ اس میں جگر، پیٹ اور آنتڑیوں اور معدے کے کیڑوں کی دوائی ہر 3 مہینے بعد پلانا ضروری ہے، اور ایکسٹرنل جو پیراسائٹ ہیں جن میں چچڑ، پسو، میرو وغیرہ، مکھیاں، ان کی کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے آئیورمیکٹن انجیکشن ہر 1.5 مہینے بعد لگانا ہے۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ خوراک میں آپ نے بکریوں کا ونڈا، مکس راشن، سائلیج، ہے یا توڑی کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو پریگننٹ جانور ہیں ان کے لیے ایکسٹرا منرل بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ دینے والے جانوروں کو بھی منرل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویکسینیشن اور صاف ستھرا پانی، یہ ساری چیزیں بکریوں کو مہیا کرنی چاہیے، جس سے جانوروں کی نہ صرف گروتھ اچھی ہوگی بلکہ وہ بیماریوں کا شکار بھی کم سے کم ہوں گے۔ تو یہ ساری بنیادی چیزیں کرنا ضروری ہیں، ادروائز آپ جو ہے وہ لاس میں جائیں گے آپ کے جانوروں میں، وہ خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جانور رکھنے میں، کہ جیسے آپ نے روایتی طریقے سے رکھے ہوئے۔ روایتی طریقے میں خرچہ زیادہ ہے، نقصان بھی زیادہ ہے۔
اور جدید طریقہ جو میں نے بتایا ہے اس پر رکھنے سے خرچہ کم ہے اور نقصان بھی کم ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ بنیادی چیزیں سمجھ چکے ہوں گے۔ ان کو ہم نے اندرونی جو کہ تمام کرم ہیں ان کی ڈیورمنگ کروائی ہے، ساتھ میں اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگائے ہیں، 3 دن ہم نے کورس کیا ہے، ساتھ میں ملٹی وائٹامن امینو ایسڈ الیکٹرولائٹس انجیکشن تجویز کیا، ساتھ میں وٹامائن لیکوئڈ ان کو دیا ہے، اور ساتھ میں فیڈنگ بتائی ہے، اور ساتھ میں ان کی اچھی کیئر کیسے کرنی ہے وہ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔